الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مکتوب شریف میں چند اصطلاحات کا استعمال ہو رہا ہے، کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی اگر آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے تو آپ کے لیے اس مکتوب شریف کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تجلی، کسی اعلیٰ مخفی حقیقت کا اس طرح ادراک کہ وہ ادراک اس حقیقت کے شان نشان تو نہ ہو لیکن دیکھنے یا ادراک کرنے والے کے استعداد کے مطابق ہو، اس کو تجلی کہتے ہیں۔ سالکین پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی تجلی ہو سکتی ہے اور اس کی صفات کی بھی۔ وصل اور یعنی، اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق جس میں بندے کی اپنی ذات کی طرف سے کوئی حجاب نہ ہو۔ مندرج، یہ شامل کو کہتے ہیں جس کا اندراج کیا گیا ہوتا ہے۔ استتار، یہ ستر سے ہے یعنی چھپ جانا۔ برقی، یعنی بجلی کی طرح، تو ایک تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وقتی ہوتا ہے کیونکہ بجلی جیسے کڑکتی ہے تو ایک وقت کے لیے ہوتی ہے، اور یہ پراثر بھی ہوتی ہے، پراثر کیفیت۔ فنا، جب انسان کا اپنی ساری ملکیت ظاہری مثلا عزت، شہرت، دولت وغیرہ اور باطنی مثلا علم، جذبات، خواہشات سے تعلق کا احساس اس طرح ختم ہو جائے کہ وہ محسوس نہ ہو اور اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی یاد رہے تو اس کو فنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضوری کی کیفیت، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر یا موجود پانا۔ کاکاسب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضرت شیخ رامکار رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، پاکستان کی صوبے خیبر پختونخوا میں سلسلہ سہروردیہ کے صف اول کے اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں۔ حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت آدم بن نور رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ مقتبس، یعنی جو مطلب حاصل کیا گیا ہے یا جس سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ظنی، یقینی کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اندازے کے طور پر معلوم ہونے والی چیز۔ نسبت، اس کا لفظی معنی تعلق کا ہے۔ یہ صوفیہ کرام کے ہاں ایک اصطلاح ہے جس سے مراد اللہ تعالیٰ اور ایک سالک کے درمیان دو طرفہ تعلق قائم ہونا ہوتا ہے۔ سالک کی طرف سے وفاداری و اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت اور عنایت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں جو سالک کے استعداد کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ حجاب، سالک اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردہ اور رکاوٹ۔ سلب و نفی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی شان کے منافی انکمپیٹیبلز، یعنی جو باتیں اللہ کے لیے مناسب نہیں ہیں ان باتوں کو اس کی ذات سے دور کرنا یا اس کا خیال رکھنا ذہن میں جو قرآن و حدیث میں وارد نہیں ہے، مثلا انسانی صفات جیسے جلد بازی، رونا، اونگنا، سونا وغیرہ۔ ایجاب و اثبات، قرآن و حدیث شریف میں وارد اعلیٰ صفات، اس کو بلا کیف متصف جاننا جیسے سمع، بصر، کلام، مسکرانا، رحم کرنا وغیرہ، یہ اللہ پاک کے لیے جو صفات وارد ہیں ثابت شدہ ہیں۔ مکتوب نمبر 21، درجات ولایت، خصوصاً ولایت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام تحیت کے درجات کا بیان اور طریقہ عالیہ نقشبندیہ ان حضرات کے اسرار کو پاکیزہ بنانے کی تعریف میں ان بزرگوں کی نسبت کی بلندی، اس طریقے کے تمام طریقوں پر فضیلت کا حضور دائمی کے بیان میں شیخ محمد مکی ولد حاجی قاری موسیٰ لاہوری کی طرف ارسال کیا گیا۔ آپ کا پاکیزہ مکتوب شریف جو اس بندہ ضعیف و نحیف کی طرف لکھا تھا، موصول ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کا کام آسان کر دے اور آپ کے سینے کو کھول دے اور آپ کے عذر کو قبول فرمائے بطفیل سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم، جو زیغ بصر یعنی آنکھ کی کجی سے پاک ہے۔ میرے بھائی کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک وہ موت جو معروف موت سے پہلے ہے، موتوا قبل ان تموتوا، اور حق اور جس کو اولیاء کرام فنا سے تعبیر کرتے ہیں ثابت نہیں ہوگی، اس وقت تک بارگاہ حق تعالیٰ تک پہنچنا میسر نہیں ہوگا۔ بلکہ آفاقی باطل معبودوں یعنی کافر فاجر لوگ کے معبود اور انفسی ہوائی خداؤں یعنی نفسانی خواہشات کی باطل پرستش سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس فنا کے بغیر نہ اسلام کی حقیقت ثابت، یعنی یوں سمجھ لیے جب تک نفس مطمئنہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ فنا اس کے بعد ہے، فنا اس پر ہی ہے۔ یعنی جب نفس کے تمام کشاکشی ختم ہو جاتی ہے تو انسان کی نظر اپنے سے اٹھ جاتی ہے، باقی تمام چیزوں سے آفاقی انفسی سے اٹھ جاتی ہے اور صرف اللہ پہ آ جاتی ہے اور باقی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اسی کو فنا کہتے ہیں۔
تو یہ جو فنا ہے جب تک کسی کو حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک نفس کی سرکشیاں موجود ہوتی ہیں، ان سے انسان نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، اور نئی کمال ایمان میسر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی جماعت میں داخل ہونا اور اوتاد کے درجے تک پہنچنا کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ ان حضرات کا وجود بھی اس کے بعد کا ہے، یہ نفس مطمئنہ کے بعد کا ہے۔ نفس مطمئنہ جب کوئی نہیں پہنچے تو اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ فنا پہلا قدم ہے جو ولایت کے درجات میں رکھا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا کمال ہے جو ابتدائی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ولایت کے شروع حالت سے اس کی آخری حالت کا اور اس کی ابتدا سے اس کی نہایت کا درجہ کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ کسی نے فارسی میں کیا اچھا کہا ہے، قیاس کن ز گلستان من بہار میرا، قیاس کیجئے میرے باغ سے بہار میری۔ اس مضمون سے کسی اور نے اس طرح کہا ہے، سالے کہ نکوست بہارش پیداست، یعنی سال اچھا ہے وہی جس کی بہار اچھی ہے۔ اور ولایت کے بہت سارے درجات ہیں جو کہ ایک دوسرے سے اوپر ہے، کیونکہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم ولایت پر ہے۔ ہاں جی، جو اس کے ساتھ مخصوص ہے، وہ درجات ولایت میں سب سے بلند و اعلیٰ درجہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انبیاء کرام پر کامل ترین صلاۃ و مبارک تحیات ہوں، کیونکہ تجلی ذاتی جس میں اسماء و صفات و شیون و اعتبارات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، نہ ایجاب و اثبات کے طور پر کوئی اعتبار ہے، نہ سلب و نفی کے طور پر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور تمام وجودی و اعتباری حجابات کا دور ہو جانا علماً یعنی ذہنی طور پر، اور عیناً یعنی خارجی علم الیقین والعین الیقین کے طور پر اسی مقام میں ثابت ہوتا ہے۔ بس اس وقت وصول عریانی حاصل ہو جاتا ہے، یعنی ذات مجردہ محضہ پر اعتبار زائد کے بغیر یہ، اور وجد یعنی پا لینا حقیقی طور پر ثابت ہو جاتا ہے، نہ کہ ظنی و تخمینی طور پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل تابعداروں کو اس مقام سے جس کا وجود بہت عزیز ہے، پورا نصیب اور بہت بڑا حصہ ہے، پس اگر تم اس بہت بڑی دولت کا حاصل کرنے اس بلند مقام کی تکمیل کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا لازم ہے۔ دیکھیں یہاں پر دو باتیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ والی بات ہوئی ہے فنا کے بغیر کام نہیں بنے گا، اس کا نفس کی سرکشی کو دور کرنا پڑے گا، یہ ہے منفی کو ختم کرنا۔ اچھی طرح سمجھ لو، منفی کو ختم کرنا پہلا کام ہے، کیونکہ جب تک منفی ختم نہیں مثبت کی طرف آپ آ ہی نہیں سکتے۔ اب جب منفی ختم ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ مثبت کیا ہے؟ وہ آپ سے کا طریقہ، یعنی منفی کو ختم کرنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مقام توبہ، اور فنائیت جب مطلب اس کی ابتدا ہے مقام توبہ، اس کے بعد پھر تمام مقامات سے گزر کر آپ جب مقام رضا پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ فنائیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، دوسری طرف یہ بات ہے کہ جو مثبت ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو جتنا اس پر چل رہا ہے وہ اتنا زیادہ باکمال ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی اولیاء کرام کی قسمیں ہیں وہ سب کے سب فنائیت کے بعد کی باتیں ہیں، اس سے پہلے کی بات نہیں ہے۔ چوتھی بات جو یہاں پر آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر جو ہے وہ محمد المشرب ہیں، اور جو باقی انبیاء کرام کے قدموں پر ہیں وہ ان کا اپنا اپنا ہے۔ یہ تفصیل ہمارے مکتوب نمبر 287 میں گزری، اس کی تشریح میں گزری ہے، لہٰذا وہیں سے اس کو رجوع کیا جائے، وہ بڑی تفصیل ہے۔ اور یہ تجلی ذاتی اکثر مشائخ رحمہ اللہ کے نزدیک برقی ہے، یعنی حضرت ذات جل شانہ کے بارگاہ سے تمام حجابات کا دور ہو جانا برقی مانند تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتا ہے، اور پھر اسماء و صفات کے پردے ڈال جاتے ہیں، اور ذات تعالی و تقدس کی انوار کی شعائیں دبدبے ان پردوں میں چھپا دیے جاتے ہیں۔ پس حضور ذاتی برق کی مانند ایک لمحے کے لیے ہوتے ہیں، غیبت ذاتی بہت دیر تک رہتی ہے، اور اکابر نقشبند قدس سرو کے نزدیک یہ حضور ذاتی دائمی ہے۔ ان بزرگوں کے نزدیک زائل ہو جانے اور غیبت سے بدل جانے والے حضور کا کچھ اعتبار نہیں، لہٰذا انہیں قبر کا کمال تمام کمالات سے بالاتر ہے، ان کی نسبت تمام نسبتوں سے اعلیٰ ہے، جیسے کہ ان بزرگوں کی عمارتوں میں جملہ آتا ہے، ان نسبتنا فوق جمیع النسب، یعنی ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بالاتر ہے، اور نسبت سے ان کی مراد حضور دائمی ہے۔ ان سے سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ان کاملین کے طریقے میں انتہا ابتدا میں مندرج ہے، اس عمل میں وہ بزرگاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صحبت میں وہ چیز حاصل کر لی جو صحابہ کرام کے علاوہ دوسرے عملہ کرام کو انتہائی طریقت میں مؤثر ہوتی ہے، اور یہ بات ابتدا میں انتہا درج ہونے کے سبب سے ہے۔ یہاں ذرا تھوڑی سی بات کرنی پڑے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک یہ دوسری بات ہے انتہا کا ابتدا میں مندرج ہونا، اس کے بارے میں حضرت نے مکتوب نمبر 287 میں بالکل واضح طور پر فرمایا کہ یہ اصل میں ایک طریقہ کار ہے۔
طریقہ کار کس طرح ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو جذب منتہی ہے، یعنی جو حاصل ہوتا ہے سلوک طے کرنے کے بعد، اور باقی سلسلوں میں اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ سلوک طے کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جذب منتہی حاصل ہو جاتا ہے، وہ تو اصل میں تو یہ ہے۔ لیکن ہمارے نقشبند حضرات نے باقاعدہ حضرت خواجہ باب الدین نقشبندی رحمۃ اللہ نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسا طریقہ عطا فرمائے جس سے آج کل یعنی لوگ جو ہے نا وہ آپ کے تیرے راستے پہ آ سکے، یعنی سلوک طے کر سکے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے یہ طریقہ ودیعت نصیب فرما دیا جس میں کچھ خاص طریقے سے اذکار و اشعار کے ذریعے سے، مراقبات کے ذریعے سے جذب پہلے سے طاری کروا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جذب جو ابتدا میں طاری کروا دیا جاتا ہے کسبی طور پر، یہ اصل میں یہ طریقہ کار ہے نقشبندی سلسلے کا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس میں بھی جذب حاصل ہوتا ہے اور یہ جذب منتہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن جذب منتہی کے برابر نہیں ہوتا، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پہلے میں ابھی جذب منتہی جو ہے اس میں سلوک طے کر چکا ہوتا ہے آدمی، اور نفس فانی مطلب وہ فنا حاصل کیا جا چکا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے مطلب انسان مطلب جو ہے نا وہ منفی کو ختم کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا مثبت ہی مثبت ہوتا ہے، لہذا وہ جذب منتہی اس کو کسی بھی مقام پر جس کو ہم صرف اللہ کہتے ہیں کسی بھی مقام پہ لے جا سکتا ہے، اونچے سے اونچے مقام پہ لے جا سکتا ہے۔ جبکہ جو جذبی مبتدی ہے اس میں تو ابھی اس نے شروع کرنا ہے، اس نے ابھی سلوک طے نہیں کیا، لہٰذا وہ نفس اس کا فعال ہے، لہٰذا وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی اسی طرح کامل ہوں، یہ صرف اور صرف کامل بننے کے لیے ایک راہ ہموار کیا گیا ہے۔ تو ہم نے فرمایا یہ اگرچہ دونوں ایک طرح ہیں، کیونکہ جذب دونوں ہیں نا، تو ایک طرح تو ہیں، لیکن دونوں کے جذب ایک جیسا ایک جتنا نہیں ہے، اور نہ مطلب جو ہے نا وہ ایک جیسے اثر والا ہے، کیونکہ جذب منتہی ہے وہ تو طریقے ثواب پہ چل پڑا ہے، وہ تو ماشاءاللہ صرف اللہ پہ چل پڑا ہے، وہ تو ماشاءاللہ اب ترقی پہ ترقی کر رہا ہے، لیکن جو جذب مبتدی ہے ابھی اس نے سلوک بھی طے کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا 10 مقامات سلوک اس کے لیے طے کرنا لازم۔ تو یہ تو اس دوسری بات کی۔ جو پہلے والی بات ہے اس کے بارے میں عرض کروں کہ اصل میں یہ جیسے ابھی گزر گیا، فقہی اختلاف جیسے ہوتا ہے، فقہی اختلاف، اس طرح اجتہادی اختلاف طریقوں میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ اختلاف ابھی ذکر آیا کہ جذب کے بغیر، جذب مبتدی کے بغیر سلوک طے کرانا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور جذب مبتدی طاری کر کے مطلب سلوک طے کرانا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ ایک اجتہادی بات ہے۔ تو نقشبندی سلسلے میں اجتہادی طریقہ یہی ہے، اور باقی سلسلوں میں اجتہادی طریقہ دوسرا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ حضرات جو حضوری ہے، یا یوں سمجھ لیے کہ جس کو تجلی ذاتی کہتے ہیں، وہ تجلی ذاتی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر وقت حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ کبھی کبھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت کی تجلی کو لوگ برداشت نہیں کر سکتے، وہ کام ہی نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ان کو کبھی تجلی دے دی جاتی ہے، کبھی تجلی روک دی جاتی ہے۔ ہاں جی، مطلب غیبت طاری کر دی جائے۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استطار بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور تجلی بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، کیونکہ اس استطار میں انسان نارمل رہتا ہے کام کرنے کے لیے، یعنی وہ جو ہے نا حکم پر عمل کرتے ہیں۔ ہاں جی، اور تجلی ذاتی جو ہوتی ہے اس میں انسان کو یعنی کشش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کام پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب دونوں یہ اجتہادی اختلاف ہے، لہٰذا اس اجتہادی اختلاف کو ہم لوگ یہ اختلاف نہ بنائیں نا کہ ہم کہیں نہیں نقشبندی میں حاصل ہوتا ہے فلاں میں حاصل نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دونوں طرف بڑے بڑے حضرات موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے حضرت آدم بن نور رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں نقشبندی سلسلے کے، حضرت تانوی حضرت مجدد صاحب کے براہ راست خلیفہ ہیں۔ وہ کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تشریف لے گئے تھے، تو کاکا صاحب رحمۃ اللہ ان سے نماز پڑھانے کو کہا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اسی لیے تو میں آیا ہوں۔ تو حضرت نے پھر نمازیں پڑھائی، 3 دن حضرت کے ساتھ رہے تھے، 15 نمازیں پڑھی تھی۔ تو راستے میں اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ میں نے مجدد صاحب کے پیچھے جو چند نمازیں پڑھی ہیں اور حضرت کاکا صاحب کے پیچھے جو 15 نمازیں پڑھی ہیں، ان طرح کی نمازیں نہ میں خود پڑھ سکتا ہوں، کبھی پڑھ سکیں ہیں، اور نہ کبھی میں کسی اور کے پیچھے اس طرح پڑھ سکا ہوں، یہ نمازیں مختلف ہیں۔ اب حضرت کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو سہروردی تھے، چشتی تھے، تو ان میں بھی ایک کمال مطلب اتنا پایا جاتا، وہ تو اپنے طریقے پہ گئے تھے،
اس طرح ہمارے جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جو ہے نا وہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں ماشاءاللہ اپنے اپنے سلسلے کے پلرز ہیں، اور ان کے بڑے بڑے اونچے اونچے مقامات ہیں، اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ آخر تھوڑا سا غور کر لے کہ حضرت جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے نا حضرت مولانا نصیر الدین ولایتی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ان کا ہاتھ حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ کون ہے۔ خواب میں ان کو پتہ چلتا ہے، اور بعد میں وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، جب ان کو پا لیتے ہیں تو فوراً ان کے قدموں پہ گر جاتے ہیں کہ مجھے اپنے فرزندی میں قبول فرما۔ حضرت نے ان کو مونڈوں سے اٹھایا، فرمایا تو میں اپنے خواب پر بڑا وثوق ہے۔ کیا بات تھی؟ ان چیزوں کو ملانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ملانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو ملا دیا۔ اب ملانے میں جب ظاہر مطلب ہے کہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نقشبندی سلسلے میں کچھ کمی تھی یا چشتی سلسلے میں کچھ زیادتی ہے، نہیں، ان کے بعض چیزوں کو آپس میں ملانا تھا، الحمدللہ ملا دیا، اس سے ایک سلسلہ امدادیہ بن گیا۔ تو یہ مطلب ظاہر ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم لوگ ان کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہاں اجتہادی اختلاف ضرور ہوتے ہیں، ان اجتہادی اختلافوں میں ہم یعنی یہ کہیں گے کہ ہاں ان کے جیسے مثال کے طور پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا حرام ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے پیچھے فرض ہے، جبکہ دونوں ولی اللہ ہیں، تو کم از کم سمجھنا چاہیے نا۔ اسی طریقے سے مطلب ہے کہ یہاں پر بھی اختلاف ہوگا، تو اختلافات ہوتے ہیں، اس میں ہم لوگ کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے اپنے سلسلے کو فروغ دینے کے لیے اچھا کہے۔ مثال کوئی ڈاکٹر ہے، وہ ایلوپیتھی کے بارے میں کہہ دے کہ ایلوپیتھی اچھا ہے، ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہومیوپیتھی، لیکن یہ نہیں کہ ان کے دوسروں سلسلوں کی مخالفت کرے۔ بھائی تبھی اچھا سمجھتے تبھی تو اس میں ہے۔ اگر وہ ایلوپیتھی ڈاکٹر جو ہے نا ایلوپیتھی کو اچھا نہ سمجھے تو ایلوپیتھی میں رہ سکتا ہے، وہ تو چھوڑ کے ہومیوپیتھی میں چلا جائے گا۔ تو اچھا سمجھتے تبھی تو اس میں ہے نا۔ تو اچھا سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے مشائخ ہیں۔ میں چشتی حضرات کے آپ کے ایسا اقوال دکھا سکتا ہوں، تو کیا خیال ہے میں چشتیوں کے لیے نقشبندیوں کو چھوڑ دوں؟ نہیں، میں چشتیوں کے لیے نقشبندی نہیں چھوڑ سکتا، نقشبندیوں کے لیے چشتیوں کو نہیں چھوڑ سکتا، ان دونوں کے لیے سروردیوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر ایک کے اپنے اپنے برکات ہیں، اس وجہ سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، نہیں، اللہ کے نزدیک جو سب سے اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، اور ہر سلسلے کے اندر ہیں۔ ہر سلسلے کے اندر بہت اونچے لوگ بھی ہیں، کم درجے کے اونچے لوگ بھی ہیں، اس کے بعد کے بھی ہیں، اس کے بعد کے بھی ہیں، بہت کمزور لوگ بھی ہیں۔ اچھا، یہ جو فرمایا کہ یعنی جو صحابہ کرام کو یعنی یہ دولت ماشاءاللہ حاصل ہوئی ہے یعنی صحبت سے، تو صحبت دوسرے سلسلوں میں بھی ہے، دوسرے سلسلوں میں بھی صحبت ہے، مطلب اس میں تو یہ نہیں کہ مطلب دوسرے سلسلوں میں صحبت ہے نہیں، ہاں جی، دوسرے سلسلوں میں بھی ہے، اور جلدی مطلب جس کو کہتے ہیں ابتداء میں، تو ابتداء میں ظاہر مطلب دیکھیں یہ محبین اور محبوبین، یہ معاملہ جو پہلے ڈسکس کیا گیا ہے، محبوبین ہر سلسلے میں ہوتے ہیں، ان کا طریقہ الگ ہے، اور محبین کی تربیت ہر ایک سلسلہ اپنے اپنے طریقے پہ کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی ان کے ساتھ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، لہٰذا یہ محبین کے لیے بھی محبوبین کے لیے بھی ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ یعنی سارے سلسلوں کو صحیح سمجھتے ہیں، پر جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تمام نبیوں اور رسولوں سے کی ولایت سے افضل، اس طرح ان بزرگوں کی ولایت بھی دوسرے تمام اولیاء کرام کی ولایت سے بالاتر اور بالاتر کیوں نہ ہو، جبکہ ان کی ولایت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ میں بتاؤں منسوب سے مراد کیا ہے وہ بتاتا ہوں۔ ایک بہت اہم بات عرض کرنے والا ہوں، بیعت کا سلسلہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں تھا، بیعت کا سلسلہ وہی علی رضی اللہ عنہ والا ہے سب سلسلوں کا۔ اب یہ کہ ان کی ایک شاخ ملتی ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے، ان کے ساتھ ایک شاخ کہ ادھر سے بھی ایجاد ہے، تو ظاہر مطلب اب اگر صرف اجازت سے یہ تبدیلیاں آ سکتی ہے، اگر صرف اجازت سے یہ تبدیلی آ سکتی ہے، تو مجھے بتاؤ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ میں کے سلسلے میں نقشبندی سلسلے کی ایجاد نہیں ہے، تو وہ چیز ادھر سے آ گئی نا، وہ چیز ادھر سے آ گئی، جس طرح وہاں آئی تھی اس طرح یہ چیز ادھر آ گئی، اب تو سارے سلسلے آپس میں مل گئے، کوئی سلسلہ آپس میں جدا بالکل مختلف ملتا ہی نہیں۔ ہاں ترتیب تربیت کی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نسبتیں سب مکس ہو گئی ہیں، ساری نسبتیں آپس میں مکس ہو گئی ہیں۔ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے ذریعے سے
یہ شاخ کی وجہ سے مل سکتا ہے تو یہ شاخ کی نسبت پھر یہاں بھی مل سکتی ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ سب کے اندر آ گیا۔ لہٰذا اب اس کے بارے میں بات کرنا کہ فلاں کو نہیں اور مجھے ہے، یہ والی بات مطلب ظاہر نہیں ہو سکتی۔ ہاں دوسرے سلسلوں کی کامل مشائخ میں سے بعض رات کو یہ نسبت حاصل ہوئی ہے، لیکن یہ اصول بھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہی سے مقتبس ہے، جیسے کہ شیخ ابو سعید خراز کو شروع اس حدیث یعنی تجلی ذات دائمی کے دوام کی خبر دیے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جبہ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ مذکور تک پہنچا ہے، جیسے کہ صاحب نفات سے نقل گیا ہے۔ اس طریقہ نقشبندیہ عالیہ کے بعض کمالات کے ظاہر کرنے کا مقصد اس طریقے کے طالبوں کو طریقہ عالیہ کی طرف رغبت دلانا ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت نے بات فرمائی کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی طرف رغبت ہے، ورنہ مجھ کو اس طریقہ عالی کمالات کی شرح بیان کرنے سے کیا نسبت۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے مثنوی میں فرمایا ہے، شرع حیفس یا اہل جہاں ہم چراز عشق باید در نہاں، لیک گفتم وصف او تارا برند، پیش ازاں کسفوت او حسرت خورند، یعنی اہل دنیا سے نہ کر اس کو بیاں، مثل راز عشق رکھ اس کو نہاں، دے رہا ہوں راہ رو کو کچھ پتا، تانا مرتے وقت ہو حسرت زدہ، تم پر اور ہدایت کی پیروی کرنے والے تمام لوگوں پر سلام ہو۔ تو بالکل حضرت نے فرمایا یہ تو رغبت دلانے کا ہے، تو سب کو اپنے سلسلے کی طرف رغبت دلانے کا حق ہے اور دلانا چاہیے، اپنے تربیت کے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے۔ البتہ ان کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے مثال کے طور پر رغبت دلانے کے لیے وہ جو ہے نا وہ اندراج نہایت فی البدایت اس کی بات کی گئی ہے رغبت دلانے کے لیے، تو اس کو ہم واقعی برابر ہی سمجھے، تو حضرت نے اس کا انکار کری کہ برابر تو نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہاں حضرت نے بھی بات میں فرمائی کہ میں صرف رغبت دلانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، ورنہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا البلاغ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔